آج سے تقریباً 90 سال پہلے ایک لڑکی نارمل چاکلیٹ فلیور کوکیز بنا رہی تھی۔ یہ اس کا روز کا کام تھا جس میں وہ بیکنگ چاکلیٹ کو بسکٹ ڈو میں مکس کرتی اور چاکلیٹ کوکیز بناتی تھی۔ لیکن اس کے لیے آج کا دن کافی اہم ہونے والا تھا کیونکہ آج وہ جو کرنے جا رہی تھی اس کو 90 سال بعد بھی یاد رکھا جانا تھا۔ جی ہاں، اس بیکر کا نام روتھ ویکفیلڈ تھا اور آج اس کے پاس بسکٹ بنانے کے لیے بیکنگ چاکلیٹ موجود نہیں تھی۔ تو اس نے ایک نارمل چاکلیٹ بار کو کاٹ کر بسکٹ ڈو میں مکس کر دیا اور اس کو پکنے کے لیے اوون میں ڈال دیا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ چاکلیٹ بھی بیکنگ چاکلیٹ کی طرح بسکٹ ڈو میں مکس ہو جائے گی جیسے کہ روز ہوتا تھا۔ لیکن جب بسکٹ تیار ہوئے تو ان میں چاکلیٹ چپس ابھی تک ثابت ہی موجود تھے جو کہ بسکٹس کی لک کو بھی کافی خراب کر رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے ان بسکٹس کو ٹیسٹ کیا جن کا ذائقہ اسے کافی حد تک بہتر ہی لگا۔ اس کے بعد اس نے ان بسکٹس کو فروخت کرنے کی بجائے اپنے کسٹمرز میں فری میں بانٹنا شروع کر دیا اور حیرت انگیز طور پر یہ بسکٹ جن کو وہ خراب سمجھ رہی تھی وہاں کے کسٹمرز کو بے حد پسند آئے۔ غلطی سے بن جانے والے یہ بسکٹ آج بھی دنیا بھر میں چاکلیٹ چپ کوکیز کے نام سے مشہور ہیں اور دنیا میں ہر 10 میں سے 9 بچوں کے پسندیدہ بسکٹ یہی چاکلیٹ چپ کوکیز ہی ہیں۔ محترم ناظرین، انفارمیٹیو ورلڈ میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں غلطی سے ہو جانے والی ایجادات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ نمبر 2، پوٹیٹو چپس۔ پوٹیٹو چپس جو کہ آج کل ہمیں ہر گروسری سٹور سے بآسانی مل جاتے ہیں اور جن کو پوری دنیا میں ایک فیمس اسنیک کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے۔ ان پوٹیٹو چپس کی انوینشن کے پیچھے بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ جی ہاں، آج سے تقریباً 170 سال پہلے نیو یارک کے ایک ریسٹورنٹ مونز لیک میں جارج کرم نامی ایک شیف کام کرتا تھا۔ یہ ریسٹورنٹ وہاں کافی فیمس تھا اور اس وجہ سے جارج پر کام کا کافی لوڈ بھی رہتا تھا۔ ایک دن ایک کسٹمر نے فرینچ فرائز آرڈر کیے جو جارج نے کوک کر کے سرو کر دیے، لیکن وہ کسٹمر فرائز کو نرم لگنے کی وجہ سے واپس لوٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں ذرا کرسپی کر لائیں۔ جارج نے تقریباً 2 سے 3 بار فرائز کو کوک کیا لیکن وہ کسٹمر نہیں مان رہا تھا۔ آخر غصے میں آ کر جارج نے آلو کو کاغذ کی طرح انتہائی باریک کاٹ کر فرائی کیا اور کسٹمر کے سامنے رکھ دیے۔ غصے میں بنائے گئے یہ کرسپی فرائز کسٹمر کو اتنے پسند آئے کہ وہ روز جارج کے ہاتھ کے یہ خاص چپس کھانے کے لیے پہنچ جاتا تھا اور یوں یہ پوٹیٹو چپس پہلی بار غلطی سے ایجاد ہوئے اور آج تک پوری دنیا میں بہت سے لوگوں کے فیورٹ سنیک بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، ماچس کے ایجاد ہونے سے پہلے ایک خاص قسم کے پتھر کو سٹیل کے ساتھ رگڑا جاتا تھا۔ یہ خاص پتھر جس کو فلنٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کے ذرے چنگاری بن کر گرتے تھے جن کو خشک پتوں پر گرایا جاتا تھا اور پھر آگ لگائی جاتی تھی۔ لیکن سن 1826 میں ایک برٹش فارماسسٹ جو مختلف کیمیکلز کو مکس کر کے دوائیاں بناتا تھا، وہ ان دوائیوں کو مکس کرنے کے لیے لکڑی کی سٹکس کا استعمال کرتا تھا۔ عام طور پر تو وہ یہ سٹکس پھینک دیا کرتا تھا، لیکن ایک دن وہ اس سٹک کو اپنے کمرے میں پڑے ایک پتھر پر رگڑ رہا تھا تو اچانک اس میں آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر اس کو کافی حیرت ہوئی کہ جس آگ کو لگانے میں اتنی محنت کرنا پڑتی تھی وہ ایک ہی سیکنڈ میں اتنی آسانی سے لگ گئی۔ جان واکر نے اپنی اس غلطی سے ہو جانے والی ایجاد سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کی مشکل آسان کرنے کے لیے ماچس کا کیمیکل فارمولا فری میں بانٹنا شروع کر دیا۔ نمبر 4، امریکن کیمسٹ ڈاکٹر اسپینسر سلور جو کہ 3M کمپنی کے لیے کام کرتے تھے، یہ اپنی کمپنی کے لیے ایک ایسی گلو بنا رہے تھے جو حد سے زیادہ سٹکی ہو، یعنی جب وہ کسی چیز پر لگے تو اسے مضبوطی سے تھامے رکھے۔ لیکن ایکسپیریمنٹ کے دوران ڈاکٹر اسپینسر سے جو گلو بنی وہ ان کی ضرورت کے بالکل برعکس تھی۔ یہ گلو صرف اتنی ہی سٹرونگ تھی کہ بس ایک کاغذ کے ٹکڑے کا وزن ہی جھیل سکتی تھی۔ لیکن ڈاکٹر اسپینسر نے نوٹس کیا کہ یہ گلو نہ تو کاغذ کو خراب کر رہی ہے اور نہ ہی کاغذ کو ایک جگہ سے اتار کر دوسری جگہ پر لگانے سے اس کی طاقت کم ہو رہی ہے۔ 1968 میں ہونے والے اس فیلڈ ایکسپیریمنٹ میں جو گلو بنی تھی اسے آج تک آفیسز، کالجز اور سکول میں بھرپور استعمال کیا جاتا ہے، جس کو آج ہم پوسٹ-اٹ نوٹس یا سٹکی نوٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ نمبر 5، دنیا کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے ایک اور یوزفل چیز بھی غلطی سے ہی ایجاد ہوئی تھی۔ فرینچ کیمسٹ
ایڈورڈ بینیڈکٹس اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے کہ ان کا ہاتھ ڈیسک پر پڑے ایک گلاس بیکر پر لگا جو کہ زمین پر گر گیا۔ لیکن ایڈورڈ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اتنی بری طرح گرنے کے باوجود بھی وہ پتلا سا بیکر ٹوٹا نہیں بلکہ اس میں صرف کریکس پڑ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہیں فوراً تو ماجرا سمجھ نہیں آیا، لیکن بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ اس بیکر میں انہوں نے جو کیمیکل مکس کیے تھے ان کی ایک لیئر گلاس پر رہ گئی تھی جس نے اس گلاس بیکر کے ٹکڑوں کو بکھرنے سے روک لیا تھا۔ اس وقت ایڈورڈ بینیڈکٹس کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والے وقتوں میں ان کی یہ غلطی سے ہو جانے والی انوینشن انسانیت کے لیے کتنی مفید ثابت ہوگی۔ جی ہاں، کیا آپ کو پتا ہے کہ گاڑی کی ونڈ سکرین کا گلاس بھی وہی گلاس ہے جو کہ فرینچ کیمسٹ کی غلطی کی وجہ سے ایجاد ہوا تھا۔ ایکسیڈنٹ میں اگر شٹر پروف گلاس نہ لگا ہو تو یہی گلاس ریزہ ریزہ ہو کر گاڑی میں بیٹھے پیسنجر کی جان بھی لے سکتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیں۔